الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يذل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون. محترم حاضرین، یہ سورہ فاطر کی چند ابتدائی آیتیں ہیں، غالباً آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک. ان 3-4 آیتوں میں اللہ رب العالمین کے کلام بلیغ میں ہماری اور آپ کی زندگی، اس دنیا کی حقیقت، ہماری زندگی کی حقیقت، زندگی کا اصل مسئلہ، اس کی بنیاد کیا ہے، اور پھر کس راستے کو، کس بنیاد کو یا اس کی مخالفت کو اختیار کرنا ہے اور اس کا کیا انجام ہونا ہے. ساتھ ہی اس حقیقت کو بتانے کے بعد یہ بڑی تنبیہ کہ اس سلسلے میں شروع میں بھی کہا کہ دھوکے میں نہ آئیں، اور آخر میں بھی کہا کہ شیطان کے فریب میں آ کر آپ برائیوں کو اچھا سمجھ کر برے راستے پر نہ چلے جائیں. یعنی ان 3 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی کی بنیادی تعلیم دی ہے، مقصد بھی بتا دیا، راستہ بھی بتا دیا، بچنے کے لیے تنبیہ بھی فرما دی. اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. اے لوگو، ایمان والوں کو خطاب نہیں کیا، دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب کیا. سب کے لیے ہے یہ کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، ہونے والا ہے، طے شدہ ہے، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. کون سا وعدہ؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، پھر اپنے عقیدے اور اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے اور اس کے مطابق انجام کا سامنا کرنا ہے. یہ طے شدہ بات ہے، حق ہے، اس میں کوئی تبدیلی کا سوال ہی نہیں. آپ اور ہم بظاہر اہل ایمان اسے مانتے ہیں. اہل کفر میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، اس میں بھی لوگ آخرت کو مانتے ہیں، یہود نصارہ جو اہل کتاب ہیں، اور ایک طبقہ ایسا ہے جیسے ہندوؤں کا، بدھسٹ اور دوسرے جینیوں کا، سکھوں کا، یہ آوا گون کو مانتا ہے. لیکن ان کے یہاں بھی جنت و جہنم کا تصور کسی نہ کسی شکل میں ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اس دنیا کا ایک موقع، ایک چانس جو تم کو ملا ہے، اس کے بعد مرنا ہی ہے. اس حقیقت کو سب جانتے ہیں. اس موت کا علاج کسی طبیب اور معالج کے پاس نہیں. اللہ نے کہا کہ یہ وعدہ حق ہے، تم کو مر کے دوبارہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے. لہٰذا کیا کرنا چاہیے جب اس دنیا سے جانا ہی ہے، اس سے رخصت ہی ہونا ہے؟ تو اللہ نے تنبیہ کی، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. تو تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، فریب میں مبتلا نہ کرے. یہ اللہ کا ارشاد ہے. ہم سنتے ہیں، پہلی بار نہیں سن رہے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن کیا مانتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر جائزہ لے تو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جو یہ تنبیہ کی ہے، ہم اس کو مانتے نہیں ہیں. عملی زندگی میں ہم دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا رہے ہیں. جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم دنیا کی زندگی سے دنیا کی زندگی میں لذتیں ہیں، خواہشات نفس ہیں، لذتیں اپنی طرف کھینچتی ہیں، خواہشات نفس ہم کو دنیا کی طرف راغب کرتی ہیں. اور جب ایسا ہوتا ہے
تو قرآن و حدیث کے اصول و ضابطے کو انسان جو ہے پس پشت ڈال کر اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے بہت سارے بے اصولیاں غلط کاریاں اختیار کرتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیں تو سارے جو مشرک ہیں، کافر ہیں، گنہگار ہیں، سب آگے. اب وہ کسی بھی طریقے سے دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا رہے ہیں. ہمارے گھر میں جب ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، آپس میں لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، بھائی بھائی کا جھگڑا ہوتا ہے، انا کا مسئلہ، تو اس وقت بھی ہم دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہوتے ہیں کہ یہی ہمارا سب کچھ ہونا ہے، یہاں ہم دب نہیں سکتے، یہاں ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، قربانی نہیں دے سکتے، دنیا ہی تو سب کچھ ہے ہماری. ہاں، میری انا کو ٹھیس پہنچ جائے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا، فلاں چیز مجھ سے چھین جائے تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. ہر ایک دوسرے کو مات دینے کے چکر میں ہے، یعنی دنیا کو دائمی سمجھ رہا ہے، دنیا سے دھوکہ کھا رہا ہے. شہوتیں، عورتیں ہوں، مال و اسباب ہوں، گھر بار ہو، انا ہو. ہاں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اس ایک جملے پر غور کیجیے اور جائزہ لیجیے. اللہ بڑی تاکید سے کہہ رہا ہے کہ تم کو دنیا کی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے تمہیں دھوکہ دینے والا، فریب دینے والا مراد شیطان ہے. شیطان تمہیں ہرگز غفلت اور دھوکے میں مبتلا نہ کر دے. اللہ تو تنبیہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے. اور آگے کہا بھی کہ یہ شیطان کیا ہے، ان الشیطان لکم عدو. یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، دوست نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے. کیوں کہہ رہا ہے؟ ہوشیار کر رہا ہے، ہمیں آگاہ کر رہا ہے. کیا ہم آگاہ ہیں؟ شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا. تو تم اس کو دشمن ہی بناؤ، دوست مت بناؤ. لیکن جب بھی کوئی بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے، شریعت کی مخالفت کرتا ہے، اب آپ اور ہم دوست، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوست مت بناؤ. تو دوست کیسے بناتے ہیں؟ دشمن بناؤ. دشمن کسے کہتے ہیں؟ آپ دشمن کے پیچھے چلتے ہیں، دشمن سے محبت کرتے ہیں، دشمن کی بات مانتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں. جس کو آپ حقیقت میں دشمن مانیں، کیا آپ اس کی باتوں کو مانیں گے، اس کی اتباع پیروی کریں گے، اس سے دوستی گاٹھیں گے؟ نہیں. لیکن ہم اور آپ جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں، ابھی جن کو غلط نہیں سمجھتے وہ آگے آ رہا ہے، جو چیزیں ہم غلط مانتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں، تو ایسا کر کے ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ غلط کو اختیار کرنے میں یہ صاف ہے کہ ہم اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں، رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. اور جب اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کا مطلب شیطان سے دوستی کر رہے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ شیطان کو دشمن بناؤ، لیکن ہم دوست بنا رہے ہیں. قدم قدم پر آپ دیکھیے کہ ہمارے درمیان اولیاء شیطان نظر آئیں گے، اولیاء رحمان نہیں. افتتخذونہ وذریتہ من دونی اولیاء، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی. اس طرح ہے سورہ کہف کی آیت کہ کیا تم شیطان کو اور اس کی ذریت کو اولیاء بناتے ہو، ولی اور دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر. اللہ کو چھوڑ کر اسے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی اور ولایت چھوڑ کر ہم ایک مومن کی حیثیت سے سوچیں، کیا شیطان کی دوستی قبول کریں گے؟ ایسے میں پوچھوں تو دنیا کا کوئی بھی ایمان والا اس سوال کا جواب یہی دے گا کہ ہرگز نہیں. لیکن جو لوگ شرک کر رہے ہیں، جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، جو لوگ شریعت کے احکامات کو پامال کرتے ہیں، حرام کو حلال، حلال کو حرام بناتے ہیں، حرام کاموں کا جان بوجھ کر ارتکاب کرتے ہیں، تو وہ جان بوجھ کر اللہ کو دشمن بنا رہے ہیں، شیطان کو دوست بنا رہے ہیں. بئسا للظالمین بدلا. سورہ کہف میں اللہ نے کہا کہ تم ایسا کر کے ظالموں کا کتنا برا بدل ہے یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اختیار کر رہے ہیں. یہ نصیحتیں سادی سودی ہیں، اس کی گہرائی میں جائیے اور اپنا جائزہ لیجئے، دوسروں کا نہیں. ہمارے ہاں لوگ دوسروں کا حساب لیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، ہر برائی دوسرے میں نظر آتی ہے اور اپنی برائیاں اچھی نظر آتی ہے. آگے آ رہا ہے یہاں وہ بھی اللہ نے آگے فرمایا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اپنے گروہ کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، جو اس کے پیچھے چلتا ہے، جو اس کی دوستی گانٹتا ہے. تو کوئی اس کے ساتھ وہ بھلا نہیں چاہتا، بھلا دکھاتا ہے. حضرت آدم سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جنت کا یہ پھل جو اللہ نے منع کیا کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اسی کی وجہ سے نکالا گیا. جو پھل نکلنے کا سبب بنا اس کو جنت شجرۃ الخلد کا نام دیا. ایسے ہی دنیا میں جو ہم کو محروم کرنے والی چیزیں ہیں،
جو ہم کو ناکام بنانے والی چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ بنانے والی ہے، جہنم میں لے جانے والی ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی. شیطان، قرآن اللہ کہہ رہا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنے گروہ کو، اپنی جماعت کو، شیطان اپنی پارٹی کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. کس لیے بلاتا ہے؟ کیوں دعوت دیتا ہے؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ جہنم والوں میں شامل ہو جائیں. شیطان جو ہمیں دعوت دے رہا ہے اور ہم اس کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. ابھی میں نے کہا کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں شیطان کی دعوت قبول کر رہے ہیں، جب بھی ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں شیطان کو دوست بنا رہے ہیں، حالانکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے. رب العالمین کا یہ فرمان ہم سنتے ہیں، جانتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن بنانا چاہیے، لیکن ہم نہیں بنا رہے ہیں. آگے دیکھیے، اللہ نے فرمایا اب یہ شیطان نے دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، فریب نہ کھاؤ. اللہ نے کہا اللہ کا وعدہ ہے قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب دینا ہے، تو دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ، شیطان سے دھوکہ نہ کھاؤ. شیطان تمہارا دشمن ہے، جہنم کی طرف بلا رہا ہے. یہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ اب شیطان کو ماننے نہ ماننے والے دو قسم کے لوگ جو ہوں گے، دو قسم بٹیں گے. تو ان دونوں کا ذکر کیا، کون ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا، دو جملے میں جو بار بار ہم قرآن میں الگ الگ سیاق و سباق میں پڑھتے ہیں. الذین کفروا لہم عذاب شدید. اب جو شیطان کے پکے دوست ہو جائیں گے، کفر کریں گے. اب ہم جب کفر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو عقیدے والا ہی کفر سمجھتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، وہی کافر ہیں. ایسا نہیں ہے، بہت سے مسلمان بھی کافر ہیں، وہ عملی کفر کر رہے ہیں. کفر اکبر سے نیچے درجے کا کفر اصغر ہے. ایک مسلمان سے لڑے، قتل قتال کرے، حدیث نے کہا کفر ہے. باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے، حدیث نے کہا کفر ہے. غیبت چغلی جو کرے گا جنت میں نہیں جائے گا، یہ عملی کفر کا حصہ ہے. کہیں اس کو نفاق کہا گیا، جھوٹ بولنا، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت دی جائے تو خیانت کرے، منافق کی علامتیں بیان کی گئی. تو یہ عملی نفاق، عملی کفر جو عقیدے کا نہیں ہے، یہ بھی کفر ہے. تو ایسے کافروں کے لیے بھی عذاب کی وعیدیں ہیں. اللہ کے رسول نے بتایا والدین کی نافرمانی کرنے والے کی یہ سزا، سود کھانے والے کی یہ سزا، یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والے کی یہ سزا، دوسروں کا حصہ ہڑپ کرنے والے اور ظلم کرنے والے کا یہ مقام، یہ سزا ہوگی جہنم میں. تو اس کے لیے بھی عذاب ہے شدید. یہ الگ بات ہے کہ ایمان کی وجہ سے اللہ چاہے تو اسے معاف کر دے، یا سزا دینے کے بعد اسے سزا سے جہنم سے نکال دے، یہ الگ بات ہے. لیکن جنہوں نے بھی کفر کیا، وہ اعتقادی کفر ہو یا عملی کفر ہو، بہت غور سے سمجھیے اسے. نماز نہ پڑھنے والا کافر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، جمعہ میں آ بھی رہا ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کے کام بھی کرتا ہے، بظاہر دکھاوا کرتا ہے کہ میں اس کام میں مسلمان ہوں، کئی کاموں میں مسلمان ہی نہیں ہے. مسجد میں آج ہمارے ہاں لوگ مسلمان ہیں، بازار میں غیر مسلم ہے، لین دین میں غیر مسلم ہے، بینک کے کاروبار میں غیر مسلم ہے. غیر مسلم معنی میں نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کافر کہتے ہیں، اس معنی میں کہ وہاں اسلام کا قانون قاعدہ جانتے ہوئے بھی مانتے نہیں ہیں، شیطان کو دوست بناتے ہیں، کفر کر رہے ہیں. عملی طور سے اللہ کی بات کو ماننے کا انکار کر رہے ہیں. کفر کا معنی انکار کرنا. آپ مانتے نہیں ہیں، بھائی آپ کو پتا ہے بھائی کا یہ حصہ ہے، آپ دے ہی نہیں رہے ہیں. ارے وہ ضائع کر دے گا، اللہ سے زیادہ آپ کو سمجھ گیا. جس کا حصہ جو مقرر ہے ہم کو اطمینان ہی نہیں ہے، تو بیٹے کو برابر ملے گا. ایک بیٹے سے محبت ہے، ایک سے ناراضگی ہے، تو ایک کے نام وصیت کر دی، جبکہ اللہ کے رسول نے کہا وارث کے لیے وصیت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی بات ماننا ہی نہیں ہے. یہ اس طرح سے آپ معاملات دیکھیے، حلال حرام دیکھیے، تو مسلمان بھی جگہ جگہ عملی کفر کے مرتکب نظر آئیں گے. اور اس تناظر میں ابھی اس آیت کو سمجھیے، اگر ایمان ہوگا تو ہم دہل جائیں گے. اللہ نے کہا الذین کفروا لہم عذاب شدید. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. اب اس میں سے کچھ لوگ جو کفر اکبر، نفاق اکبر، شرک اکبر والے ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے اس شدید عذاب میں. کتنا بھیانک عذاب ہے. قرآن حدیث میں اس کا تذکرہ پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک مومن کے. صحابہ کرام یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کرتے تھے تو ہچکیاں باندھ کر رونے لگتے تھے کہ یہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے، دامر سے زیادہ کالی ہے.
اس میں جانے والا موت کو پکارے گا، موت ہر طرف سے آئے گی لیکن مرے گا نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا. موت کو پکارے گا، موت نہیں آئے گی. یہ شدید عذاب ہے. شیطان کی دوستی، دنیا اور شیطان کے دھوکے میں آنے کا یہ نتیجہ ہوگا جب آپ کفر کریں گے. دیکھیے زندگی کی پوری حقیقت کی چند الفاظ میں اللہ نے سمیٹ دی، اور اس پہ تقریر کریں کئی جمعہ مسلسل بولا جا سکتا ہے. میں بہت مختصر بول رہا ہوں. اللہ نے آگے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پوری تفسیر ہے ایمان کیا ہے، عمل صالح کیا ہے. آگے کی آیت کا جو ٹکڑا ہے میں اصل آج اسی کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو آج ایمان والا اور عمل صالح والا مانتے ہیں لیکن وہ ہے نہیں. ایک تو وہ جو اسلام سے باہر ہیں ان کی تو بات ہی الگ ہو گئی. ایک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ جانتے ہی نہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا مطلب ہی نہیں معلوم. عمل صالح عمل کر رہے ہیں لیکن صالح نہیں معلوم. ان کو جو لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے بتایا، جھوٹی سچی روایتوں میں اس کی فضیلت بیان کر دی گئی، وہ بدعت ہے، لیکن اس کو عمل صالح سمجھ کے کر رہے ہیں. تو پہلے یہ کہ کفر کے مقابلے میں جو ایمان اور عمل صالح والے ہوں. اب یہاں جب ایمان اور عمل صالح دونوں کا ایک ساتھ ذکر ہوتا ہے تو اہل علم دونوں میں فرق کرتے ہیں کہ عمل خصوصیت سے ذکر جبکہ ایمان میں عمل شامل ہے. لیکن یہ خصوصیت سے کہا تو جو اندر اور باہر سے اللہ کی بات ماننے والے ہیں. ایمان دل میں یقین ہے، عزم ہے، اللہ اور اس کی شریعت اس کے رسولوں پر پختہ یقین ہے، یہی ایمان ہے، تصدیق کرتے ہیں. اور عمل ظاہر میں عمل بھی کرتے ہیں، اقوال ہوں اعمال ہوں، اس ایمان کے مطابق عمل کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے. اللہ کے سامنے جھکنے والے، اس کی باتوں کو ماننے والے ہیں، اس کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، چھوٹا بتاتے ہیں، عاجزی اور تذلل اختیار کرتے ہیں. یہی بندگی ہے. جو اکڑتا ہے وہ بندگی ماننے کے لیے تیار نہیں. میں کیسے مانوں؟ قرآن حدیث میں نے اتنی محنت سے کمایا ہے، بھائی بہنوں کو کیسے دے دوں؟ زکوٰۃ کیسے خرچ کر دوں؟ اللہ کے راستے میں کیوں دوں؟ وغیرہ وغیرہ. ایسے بہت سے خیالات آتے ہیں شیطان کی طرف سے. شیطان جو دشمن ہے، وہاں یہ باتیں میں نے بیان نہیں کی کہ یہ ایسا دشمن ہے، جو دشمن ہے اس سے خطرہ رہتا ہے لیکن یہ ہمیں دکھتا نہیں ہے. قرآن نے کہا انہو یرونکم من حیث لا ترونہ. وہ تمہیں دیکھتا ہے اس طرح سے کہ تم اسے نہیں دیکھتے. وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے تم پر حملہ آور ہوتا ہے. ایسا دشمن جو ہمیں نظر نہ آئے اور ہر وقت ہم پر حملہ کرتا ہو، ہر وقت ہمارے خلاف سوچ بچار میں لگا ہو. ہم سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں وہ لگا ہے. کتنا خطرناک ہے. اب اگر ہم کو دنیا میں کسی انسان کے دشمن سے خطرہ ہوتا ہے تو ہم اس سے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے ہیں نا، کہ اگر وہ حملہ کرے تو ہم کیسے اپنا بچاؤ کریں گے، پہلے سے سیفٹی کا کیا راستہ اختیار کرنا چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے. دنیا کے انسانوں سے ہم اس طرح بچتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے سب سے خطرناک دشمن شیطان ہے. یہ شیطان وسوسہ ڈالنے والا ہے، دل میں ہم کو دکھتا بھی نہیں ہے. یہ انبیاء اور صالحین اور اولیاء تک کو بہکانے کی کوششیں کرتا رہا ہے، اور کئی جگہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں، نیک صالح عابد زاہد لوگوں کو گمراہ کرنے میں بھی کامیاب رہا. ہاں، کہیں کہیں کچھ وقتی طور سے کچھ دائمی طور سے. اتنا خطرناک دشمن ہے. اس کے لیے خاص دعا میں ایک پوری سورہ اتاری اللہ نے، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. 3 ناموں کا وسیلہ، ایک چیز سے پناہ مانگنے کی تعلیم، من شر الوسواس الخناس. بار بار پلٹ کر آنے والے، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. اس کے ہیں یہ نتائج کہ آدمی کفر کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، اللہ سے دشمنی مول لے لیتا ہے. اس کے بالمقابل اس کے شر سے محفوظ جو شیطان کی اطاعت نہیں کرتے، شیطان کی سے دوستی نہیں کرتے، وہ لوگ ہوتے ہیں ایمان والے اور عمل صالح والے. وہ لوگ جو ایمان لائے. اور یہ آسان نہیں ہے. ہم لوگوں کو لگتا ہے ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم لوگ مسلمان ہیں. اگر چھانے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں، پہلی بات تو ایمان. ابھی کلمہ لا الہ الا اللہ پکڑ لیجئے، کلمہ توحید. ایمان میں 6 بنیادیں ہیں. پہلی بنیاد اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان میں توحید ہے سب سے بنیادی چیز. اللہ کے حقوق تقاضے سب آ گئے اس میں. میں اکثر کہتا ہوں ہمارے یہاں دوسروں کی بات چھوڑیے،
جہاں فضائل ہیں, جہاں حکومت کی بات ہے, دنیا کے اخلاقیات کی بات ہے, وہاں توحید اور عقیدے پہ محنت ہی نہیں ہے. ہمارے جماعت اہل حدیث میں محنت ہے عقیدے پہ الحمدللہ. جو انبیاء کے دین کی بنیاد ہے وہیں سے کوشش ہونی چاہیے, تربیت کی, دعوت کی. یہ صرف آپ کو جماعت اہل حدیث میں پوری دنیا میں ملے گا. میں کوئی فخریہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حقیقت ہے, یہ اس کے حق ہونے کی پہچان بھی ہے, انبیاء کے طریقے پہ ہیں. لیکن اسی جماعت کی طرف نسبت رکھنے والی ایک بڑی تعداد, آج میں ایسا مانتا ہوں, سمجھتا ہوں, جو میں مشاہدہ کرتا ہوں, ایمان کو پوری طرح نہیں سمجھتی, توحید کو پوری طرح نہیں جانتی. اسی لیے متاثر ہوتے ہیں یہ نئے نئے جو اگتے ہیں نا, غیر عالم مبلغ نام پہ, راسخین فی العلم کے مقابلے میں سہولت پسند جاہل لوگ. ہاں, ڈاکٹر اسرار, علی انجینئر, صحابہ کرام کو بولا بھلا کہتے ہیں, ہمارا نوجوان اس کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, اسلامی نظام قائم کرنے کے نام پر جذباتی باتیں کر کے مسلمانوں کو خارجیت کی طرف لے جاتے ہیں, بہکاتے ہیں. ہمارا نوجوان متاثر ہو جاتا ہے. کیوں متاثر ہوتا ہے؟ ایمان سمجھا نہیں ہے, اصول جانتا نہیں ہے, اور اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت چالاک ہوں, علامہ ہوں. خیر, ان تفصیلات کا موقع نہیں ہے. آگے کی آیت میں اس پر زیادہ تھوڑا فوکس کرنا چاہتا ہوں, وقت بہت کم ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا, نیک عمل دو شرطیں ہیں اس میں, آپ بار بار سنتے ہیں. ایک جس میں اخلاص ہو, اخلاص شرک اکبر بھی نہ ہو, شرک اصغر بھی نہ ہو, اس کو اخلاص کہیں گے. شرک اکبر ہو تو کوئی بھی عمل آپ کا قبول نہیں. ایک آدمی شرک اکبر کر رہا ہے اگر, تو وہ نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, کوئی بھی صدقہ و خیرات کر رہا ہے, کروڑوں روپیہ روز صدقہ کر رہا ہے, کوئی نہیں کرے گا, میں کہہ رہا ہوں, ایک نیکی بھی قبول نہیں ہوگی. شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی سے خطاب کرے کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک, اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے عمل برباد. آج ہمارے یہاں فضائل پہ بڑی محنت ہو رہی ہے, بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, مسلمان بولتے ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں, قبول نہیں کر رہے ہیں, قبول نہیں ہوتی. کیسے ہوگی؟ شرک جب آپ کر رہے ہیں, شرک اکبر, اللہ نے کہا ہے قبول ہی نہیں ہوگی. آپ کا کوئی نماز قبول نہیں, آپ فضائل بیان کرتے رہو, نوافل کیا فرائض آپ کی بے فائدہ ہے اگر شرک اکبر ہے. تو ایمان کے پہلے ایمان صحیح کیجئے, سیکھیے علماء کی مجلس میں بیٹھ کر. ہاں, یہ یہاں مفت میں جو درس ہوتا ہے نا, پیسہ دے کے سیکھیے تو آپ کے لیے سستا ہے. مولوی صاحب کو اگر جو صحیح عقیدہ سیکھنے سمجھنے والے ہیں, سکھانے والے ہیں, ان سے سیکھیے. یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے کامیاب ہونے کی بنیاد ہے ایمان. اللہ بار بار کہہ رہا ہے, ہم لائٹلی لیتے ہیں, دنیا کی چیزیں سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, ایمان سیکھنے کا وقت نہیں ہے. تو جو ایمان والے ہیں اور عمل صالح جو رسول کی سنت کے مطابق ہو اور جس میں اخلاص ہو. ریاکاری آ گئی, شرک اصغر, عمل قبول نہیں. تو جو لوگ ایسے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ لہم مغفرۃ و اجر کبیر. ان شارٹ, وقت نہیں ہے, ان کے لیے مغفرت ہے, بخشش, معافی. گناہوں کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے گا, اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. مغفرت مل گئی تو ہم عذاب سے بچ جائیں گے. وہ اجر کبیر, اور بہت بڑا بدلہ اور اجر ہے, اس کی وجہ سے انعامات اور جنت ملے گی. دو چیزیں اللہ نے بیان کی ہے, مغفرت, اجر کبیر, اجر عظیم. مغفرت سے عذاب سے بچاؤ ہوگا, اور اجر عظیم یا اجر کبیر سے جنت ملے گی. جو ہم چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, وہ زندگی ملے گی. اب یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد اللہ نے ایک اور تنبیہ کی, اور میں نے بار بار کہا کہ میں اس کو خاص طور سے ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آج کی بات میں, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے مختصر ہی بات ہو پائے گی. اللہ نے آگے فرمایا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل فرآہ حسنا, کیا پس وہ شخص, سوالیہ انداز ہے, کیا وہ جس کے لیے اس کے برے عمل کو مزین کیا گیا ہے. اصل میں تو اللہ ہے ہر چیز کو کرنے والا, لیکن لوگوں کو چھوٹ دی ہے, طاقت دی ہے, تو یہ کام شیطان والا ہے. ہماری برائی کو اچھا بتا کر, سنوار کر دکھانا, مزین کرنا. اب اس کی تشریح میں نے کہا, جیسا کہ میں چاہتا تھا کہ اس میں کئی باتیں بیان کروں, صرف اشارے کہ جتنے بھی مشرکین ہیں جو شرک کرتے ہیں, کوئی بت کی پوجا کر رہا ہے, کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان رہا ہے, کوئی عزیر کو اللہ کا بیٹا مان کے پکار رہا ہے, کوئی مردوں کو, کوئی سورج چاند ستاروں کی پوجا پرستش کر رہا ہے, دیوی دیوتا کو پوج رہا ہے. یہ سب جب پوجا پاٹ کرتے ہیں تو اچھا ہی سمجھتے ہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں. جتنے مشرکین تھے, یہ جو سیاق و سباق ہے,
کہ اللہ کے رسول دعوت دے رہے ہیں مکہ والوں کو، لیکن وہ مان نہیں رہے ہیں. اس لیے بعض روایتوں میں کہ اس سے مراد ابو جہل ہے. اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے جاہلیت میں، شریعت نے کہا ابو جہل ہے، وقت کا سردار، بڑا طاقتور لیڈر. اس وقت تو وہاں ہماری طرح الیکشن ہوتا تو وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ رہتا، وہ بھی تو بڑا چالاک، بظاہر دنیاوی اعتبار سے کامیاب، لیکن ابو جہل تھا، جہالت والا. جہالت کا باپ یعنی جہالت والا. دین نے، اسلام نے، اللہ کے رسول نے اس کا یہ نام رکھا. ابو الحکم نہیں ہے، ابو جہل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے. صرف کفر شرک ہی نہیں کر رہا ہے، ایمان کو، رسول کو غلط مان کے ان کی مخالفت کر رہا ہے. میں کہتا ہوں ایک آدمی اگر کسی بدعت کو دین سمجھتا ہے، تعزیے کو، عید میلاد کو، 15 شعبان کو، ہاں جو بدعت کی جاتی ہے اس کو وہ دین سمجھ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، تو بدعت کو دین سمجھ رہا ہے، پہلا گناہ. چھوٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پھر اس بدعت کو صحیح سمجھنے کے لیے جھوٹی غلط سلط دلیلیں دیتا ہے، دوسرا گناہ. پھر جو لوگ اسے بدعت کہہ رہے ہیں، رد کر رہے ہیں، ان سے دشمنی مول لے لیتا ہے، ان کی صحیح باتوں کو رد کرتا ہے، تیسرا گناہ. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اب یہاں جو اللہ نے کہا کہ جس کے برے عمل کو، جو عمل برا ہے، اعمال اچھے اور برے دونوں ہیں، اس کا مطلب یہ وہ آیت کے سیاق سے، الفاظ سے، تو جس کے برے عمل کو اس کے لیے مزین کیا جائے، یعنی وہ کر تو رہا ہے برا، آگے اللہ نے کہا فرآہ حسنن، اور وہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، اچھا دیکھ رہا ہے. اب جو جتنے کافر مشرک بدعتی ہیں سب اس میں آ گئے، اور اکثر گنہگار، کچھ مستثنا ہوں گے جو برا سمجھ کے برا کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اچھے کو اچھا تو کرتے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں کہ ان کا وہ اچھا عمل برا ہو جاتا ہے، جیسے نیکی کر کے احسان جتانے والے. اب یہاں میں دوسری بات کرنے جا رہا ہوں. آج ہمارے سماج اور معاشرے کا جائزہ لیجیے. ہمارے یہاں دین کی تعلیم جو دی جاتی ہے، ہاں آپ غور کیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ ایک طرف ہمارے یہاں یہ بولا جاتا ہے، جیسے ہمارا شہر لیجئے، دوسرے معاشرے کا بڑا دیندار شہر ہے، لیکن دینی تعلیم کی روشنی میں غور کیجئے کہ کیا ہمارا شہر دیندار ہے؟ کیسے دیندار ہے؟ مسجدیں ہیں، میناریں ہیں، اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، اسلام کا نام، ٹوپی کرتے داڑھی نظر آتے ہیں، ہر مسلمانوں کی ہر جماعت اپنا اپنا کام کر رہی ہے، کچھ کم کچھ زیادہ. تو کیا یہ دینداری ہے؟ اگر میں غور کریں، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہمارا شہر دین سے بہت 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 دور ہے، بہت دور ہے. نام کے مسلمان ہیں، کچھ رسمیں ادا کی جاتی ہیں. اب اس کو اس آیت کے تناظر میں دیکھیے کہ ہم جسے دین سمجھ رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں تو شرکیاں ہیں. کتنے لوگ ہیں اللہ کے رسول کا وسیلہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں، حرام ہے. امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد سب حرام کہتے ہیں، لیکن حنفی کہلانے والے یہ کر رہے ہیں. آداب دعا میں بتا رہے ہیں، علماء دیوبند کے عقیدے میں لکھا ہوا ہے، حرام ہے، دین سمجھ رہے ہیں. جھوٹی حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں. یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں. اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے قرآن حدیث والا، صحابہ والا، اہل سنت والجماعت والا عقیدہ ہمارے یہاں اکثریت کا نہیں ہے، اشریت، ماتوریدیت اور صوفیت والا ہے. اللہ ہر جگہ ہے، عرش پر نہیں ہے. اللہ کے اسماء و صفات کی تعویل، انکار، غلط باتیں، غلط تشریح، یہ عام ہے ہمارے یہاں. تو کہاں دین ہے؟ ایمانی نہیں ہے، ایمانی بگڑا ہوا ہے. ہاں کتنی بدعتیں ہیں. کون سی بدعت ہے جو ہمارے یہاں نہیں ہے؟ شادی بیاہ سے لے کے جنازے تک دیکھ لیجئے. قبر پر پڑھنا، جو نہیں پڑھتا اس کو لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں. بدعت ہے وہ، سرانے پیدانے جو پڑھا جاتا ہے. سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری آیتیں کہیں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی جاتی ہیں. قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. ایسے ہی صرف قبرستان کے تجہیز و تکفین سے لے کے، مطلب نہلانے دھلانے سے لے کے تکفین تک اور فارغ ہونے تک، وہ تعزیت کے تک اگر آپ دیکھیں گے تو 20 بدعتیں ملے گی جو ہمارے یہاں عام ہیں. بولتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں. ہمارے یہاں تک تدفین کے بعد پڑھنا جاتا ہے، پھر اس کے بعد تسلی اکٹھا دی جاتی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی جماعت مرمیت کے دفن کرنے کے بعد اکٹھا ہونے کو نوحہ سمجھتے تھے. نوحہ و ماتم ہمارے یہاں کامن ہے. بیان کیا جائے تو بہت سہل، حدیثی کو تعجب ہوتا ہے. یہ ہمارے شہر میں ہے، سب جگہ نہیں ہے. شادی بیاہ میں
دعا عبادت میں مسجدوں میں جائیے تو تسبیح تراویح ہر مسجد میں ملے گی آپ کو. کہاں سے ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں میڈ ان انڈیا. قرآن حدیث میں نہیں ہے. بہت سی دعائیں، وضو کے بعد کی دعائیں، صبح شام کی دعائیں، نمازوں میں بہت ساری بدعتی نمازیں ہیں، دعاؤں میں بہت ساری بدعتی دعائیں ہیں. ایسے عبادات میں، عقائد میں ایک لمبی فہرست تیار ہو جائے گی، موٹی کتاب تیار ہو جائے گی. میں نے صرف ایک دو دانے بتائے پوری ہانڈی سے. اب معاملات میں آئیے، حلال حرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کیجیے. ابھی ہمارے ہاں میں ایک بات کہہ رہا ہوں پھر سے بہت توجہ کے ساتھ، اور میں اسی پہ آج کا خطبہ دینا چاہتا تھا جو بات اب بولنے جا رہا ہوں، کہ بہت زور دیا جاتا ہے کہ ذکر و اذکار کیجیے، نوافل کیجیے، فضائل ہیں. ہاں، فرض کے علاوہ چاشت کی نماز پڑھیے، تہجد پڑھیے. ٹھیک ہے، جو ثابت شدہ ہے اس کی فضیلتوں سے انکار نہیں. بڑی محنت اس پہ کی جاتی ہے. پھر نئے نئے اذکار بتائے جاتے ہیں کہ یہ والا درود پڑھ لیے تو اتنے ہزار فرشتے قیامت تک آپ کے مغفرت کی دعا کریں گے. وہ بکواس ہے، بناوٹی ہے. اس چیز نے غلط تاثر دے دیا، دین غلط بتا دیا. کیسے؟ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ ہم سودی لین دین کر لیویں، حرام کھا لیویں، بھائی بہن کا حصہ مار لیویں، کسی کا مال ہڑپ کر لیویں، زمین کو جھوٹے کاغذ بنا کے غریب آدمی کو بیچ کے جو اس کی بد دعائیں لیتے رہیں. ہاں، ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں ابھی دلالی کر رہے ہیں، دیکھیے زمین کے کاروبار میں. اس پر فوکس کرنا چاہیے، تحریک چلنا چاہیے. ہمارے مسلمان محلوں میں ابھی نکلے باہر، راستوں میں آپ کو آدھے آدھے راستے پہ کچرے، گھان، گندگی، بدبو نظر آئے گی، دکھائی دیتی ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا شہر دیندار ہے، ہماری بے دینی نظر آتی ہے اس گندگی میں. ہماری بے دینی نظر آتی ہے اس میں جب راستوں پر جو لوگ اس طرح سے کھڑے بیٹھے رہتے ہیں، گاڑیاں لگاتے ہیں، آٹو لگاتے ہیں، ٹو ویلر لگاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو تکلیف ہو، کچرا پھینکتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کہا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا کیا ہے؟ اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے کوئی ایک راستہ بتائیے ہمارے یہاں صحیح ہو جس پہ ہم مسلمانوں نے لوگوں کے لیے رکاوٹ، پریشانی نہ ہو، ہماری وجہ سے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا ہو، گڑھے نہ کھدتے ہوں. یہ یہاں کی بات بتا رہا ہوں. ابھی میں کہہ رہا تھا کہ عبادت پہ، فضیلت پہ بہت زور ہے. میں اس پہ خاص فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت زور ہے. لیکن دوسری طرف ہم ایسے کام کر رہے ہیں کہ جس سے لعنتیں مل رہی ہیں. راستے میں گندگی کر دی لوگوں کے آرام کرنے کے، اللہ کے رسول کے حدیث فرشتے اس پر لعنت بیچتے رہتے ہیں مسلسل. آپ دعا کر رہے ہیں، فرشتے آپ پر لعنت کر رہے ہیں. ایک دوسرا، ہم دعا پر زور دیں. مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، عبادت اور دعا. اکثر ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہے تو دعا ہے. حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے دعا کی، کچھ نہیں تھا، کوئی نیٹ ورک نہیں تھا، اللہ نے سنی، نجات دی. ایسی مثالیں ہیں انبیاء کی، صالحین کی. اب ہمارے پاس بھی وہ ہتھیار ہے، تو آج وہ ہتھیار ہمارا دھاردار ہے، کام کر رہا ہے. اب صرف ایک بات بہ کے بات کو سمیٹتا ہوں. قرآن و حدیث سے بالکل صاف ثابت ہے کہ جو حرام کھاتا ہے اس کی دعا عبادت قبول نہیں ہوتی. جس کے پیٹ میں حرام ہے اس کی نماز روزہ قبول نہیں ہوتا. اب آپ فضیلت کی، فرض کے علاوہ تہجد، چاشت سب پڑھتے رہیں، خوب پڑھیں. جب قبول ہی نہیں ہو رہی ہے تو آپ کی محنت کا فائدہ کیا؟ دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے، کیوں؟ کون سا حرام طریقہ ہے جو آج مسلمان نہیں کر رہا ہے؟ کھانے پینے کے معاملے میں بات کر رہا ہوں، دوسرے اعمال میں بھی. ہاں، سودی لین دین ہمارے یہاں کامن ہے. یہ ابھی میں نے زمین کی مثال دی، دھوکے سے زمینوں کو بیچ دینا. ایک تو وہ دھوکہ ہے، پھر جو پریشان ہوتا ہے اور خاص طور سے غریب لوگ اس میں مارے زیادہ جاتے ہیں، ان کی بد دعائیں. پھر دواخانوں میں جائیے تو لٹیروں کی طرح ہمارے اطباء بن کے بیٹھے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، کوئی بینک کا سود لے کے اس کو ادا کرنے کے لیے جو ہے سر درد والے کا پیٹ کا آپریشن کر رہا ہے. کوئی نارمل ڈیلیوری کرتا ہی نہیں ہے کہ اتنا خرچہ کر کے بنے تو نارمل کریں گے تو کمائیں گے کیسے؟ تو کمانے کے لیے لوگوں نے، ہمارے یہاں لوگ اخبار میں اشتہار دیتے رہے فلاں ڈاکٹر بن گیا شہر کے لیے. کائے کی فضیلت کی بات ہے؟ ایک دکاندار پیشہ ور تاجر بڑھ گیا، دنیا کمانے والا بڑھ گیا. کون ہے خدمت کرنے والا؟ تعلیمی اداروں میں یہی ہے، رشوت، گھوس، نہ اہل لوگوں کو رشوت لے کر جو ہے پوسٹنگ دی جاتی ہے.
ابھی ہمارے یہاں کیسز چل رہے ہیں، لوگ سن رہے ہیں، میں تو تفصیل نہیں جانتا، آپ لوگ شاید زیادہ جانتے ہوں. کسی کی تنخواہ آ رہی ہے، کسی کو دی جا رہی ہے، کسی کی آ رہی ہے، مینجمنٹ رکھ رہا ہے، مسلمان ہے، دینداری ہے، ایمان لیکن اس کے باوجود اطمینان ہے. کہہ رہے فلاں مولوی صاحب نے راستہ بتا دیا ہے، فضیلت پہ عمل کر لیں گے ختم ہو جائے گا معاملہ، یہ راستہ اختیار کر لیں گے تو سود ہمارے لیے جائز ہو جائے گا، مولوی صاحب کا فتویٰ ہے ہمارے پاس. میں نے وہی کہا، ایک تو حرام کر رہے ہیں، پھر حرام کو حلال بنانے کی جھوٹی دلیل دے رہے ہیں، بحث کرتے ہیں، اور پھر صحیح بات بتانے والے کو کہتے ہیں کہ یہ شدت پسند ہے، یہ ترقی نہیں کر سکتا. جو اسلام پر عمل کرے گا یہ ترقی نہیں کرے گا، یہ پرانے دماغ کا آدمی ہے، رجت پسند ہے، تنگ دل ہے، آج کے حالات کے تقاضے کے مطابق نہیں چل رہا ہے. سب سے تازہ، سب سے ترقی یافتہ، سب سے بابرکت دین اسلام ہے، اسلام کی خالص تعلیم ہے. حلال پر عمل کیجئے، ترقی کریں گے، اور حلال کی بنیاد پر جو ترقی ہوگی وہ مضبوط ہوگی، اس میں خوف خطرہ نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے، شہر میں جائزہ لے لیجئے، سود بیاج کے لین دین والے 20 لاکھ کا ٹرن اوور کر رہے ہیں تو 40 لاکھ کے قرضے میں ہیں. تو قرضہ وہ مالدار نہیں ہے، مائنس ہے، وہ غریب سے بھی غریب ہیں، جو روز کما کے کھا کے سو جاتا ہے لیکن قرضہ نہیں ہے اس کے اوپر ویسا، اس سے زیادہ مالدار ہے وہ جو 20 لاکھ کا ٹرن اوور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو میں فوکس اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے ہیلے باز ہیں، جتنے حرام کو حلال بنانے والے ہیں، سود کو حلال سمجھ کر یا سمجھا کر اختیار کرنے والے، سودی لین دین کرنے والے ہیں، زمین کا دھندا جھوٹ، دھوکے اور غلط کاغذات بنا کر کرنے والے لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں. کہ کیا وہ شخص جس کے برے عمل کو خوبصورت بنایا گیا ہے، ہمارے گھر کی خواتین جب جھگڑا کرتی ہیں، کسی کے خلاف سازش کرتی ہیں، غیبت کرتی ہیں، الزام لگاتی ہیں، اس کے نہ کیے ہوئے گناہ کو اس پر تھوپتی ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہے. وہ سمجھتی ہیں کہ بڑا تیر مار رہی ہوں. بیٹیوں کو ان کی مائیں سکھا کے بیچتی ہیں اپنے گھر میں جا کے، اس طرح سے جھگڑا پیدا کرنا، فساد پیدا کرنا، تم الگ ہو جاؤ گے، وہ بھی اس میں شامل ہے. شادی بیاہ میں الٹی سیدھی رسموں کا اختیار کرنا جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، وہ کر رہے ہیں، اور پھر عذر کرتے ہیں، ارے کہاں روز روز ہوتی ہے، بچوں کے، عورتوں کے ارمان ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے. کہ لوگوں کے ارمان اور خواہشات نفس اور دنیا کے لیے آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا گلا گھونٹ رہے ہیں، اسے پیروں تلے روند رہے ہیں، یعنی آپ برا عمل کر رہے ہیں اور اچھا سمجھ رہے ہیں. قدم قدم پر اپنا اپنا جائزہ لیجئے، اور پھر دیکھیے تو ہمیں لگے گا کہ ہمارا شہر اور ہم دیندار نہیں ہیں، ایمان اور عمل صالح نہیں ہیں، ابھی بہت دور ہیں ہم لوگ، بہت تربیت کی ضرورت ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں آسمان چیر کے اللہ تک پہنچے، ہماری فریاد، ہماری طلب اللہ تک پہنچے اور اللہ قبول کرے، تو روزی کو حلال کیجئے، دعا کے قبول ہونے کی شرائط پوری کیجئے. میں نے ایک چیز بیان کی، اب ٹائم نہیں ہے، رشتے کا کاٹنا بھی دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا. برائی کو دیکھ رہے ہیں آپ، برائی سے روک نہیں رہے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو نہیں کرتے، جس سماج میں یہ ختم ہو گیا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ قرآن حدیث میں بیان کیے گئے باتیں ہیں. وقت زیادہ ہو گیا. آیت کا آخری حصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے برے عمل کو اچھا بنایا، مزین کیا گیا، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہے، فإن اللہ، تو یہ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے، فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت. اب اللہ چاہتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس کی کیا غلطی ہے؟ اس کی غلطی ہوتی ہے. اللہ جانتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ اس کی حکمت سے جڑے ہے، اس کے علم سے جڑا ہوا ہے. یہ جتنی جگہ قرآن میں آپ یہ پڑھتے ہیں اس میں یہ معنی جوڑ دیجئے کہ اللہ اپنی حکمت اور علم کی بنیاد پر چاہتا ہے، زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا. جو گمراہی کا مستحق ہے اس کو گمراہ کرتا ہے، جو ہدایت کا مستحق ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اور جسے اللہ کر دے تو رسول بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو اللہ نے آخری جملہ کہا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، لہذا اے رسول آپ ان لوگوں پر غم کھا کھا کر اپنے آپ کو ہلاک مت کیجیے. یعنی اللہ کے رسول بھی بشر ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پھر بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، تو آپ مختار کل نہیں ہیں. آپ کو بھی دکھ ہو رہا ہے، یعنی آپ انسان ہیں، چاہتے ہیں کہ لوگ ایمان لے آئے لیکن نہیں لائے سب. تو اللہ نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک، حسرات، حسرتن کی جمع حسرت کہتے ہیں شدید غم کو، شدید ہم و غم کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں آپ کو دکھ ہوتا تھا کہ میں محنت کر رہا ہوں، لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، میں محنت کر رہا ہوں، لوگ مان نہیں رہے ہیں.
تو اللہ نے کہا کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. تو ان کے اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اگر بات نہیں مان رہے ہیں، تو آپ کا کام پہنچانا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، اللہ کے دین کو پہنچا دیا. اب وہ نہیں مان رہے ہیں تو اس سے آپ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، ان کا ہی معاملہ بگڑے گا. آپ اپنے آپ کو ہمیں ہلاک نہ کیجیے. ان اللہ علیم بما یصنعون، وہ جو کچھ کارستانیاں کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب دنیا کا کوئی بھی ظالم ہو، کوئی بھی کتنا بھی اپنے آپ کو بھلا سمجھنے والا، برا کام کرنے والا ہو، اللہ اس کو جان رہا ہے، اس کو پہچائے گا. اور جو برا کر رہا ہے، وہاں اس سوال کے بعد کچھ لوگ حذف بھی مانتے ہیں کہ جو ایسا ہے کیا وہ اس کے جیسا ہوگا جو ہدایت یافتہ ہے؟ نہیں، جو ہدایت والا ہے وہ قابل قدر ہے، اللہ کے ہاں اجر و مغفرت کا مستحق ہے. اور یہ جو ہیں تو اللہ ان کو جانتا ہے، یہ صرف خبر نہیں ہے، دھمکی ہے کہ جانتا ہے تو ان کا حساب بھی لے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقت میں ہمیں اللہ تعالیٰ دیندار بنائے، اور اس کی اس دینداری کے ذریعے سے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی عزت اور سعادت سے نوازے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بآیات و ذکر انہ تعالی جواد کریم ملک.